ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم کتاب التوحید کے چھٹے دن میں داخل ہو چکے ہیں۔ کتاب التوحید کا یہ چھٹا درس ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی توحید کا درس ہم سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں توحید لانے اور اسی توحید کی دوسروں کی زندگیوں میں دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ فرشتے کیا اللہ کے ساتھ شریک ہیں کیا؟ دنیا کے چلانے میں، کائنات کے چلانے میں کیا فرشتے اللہ کے ساتھ شریک ہیں کیا؟ دیکھیے قرآن مجید کی آیت، حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، سورہ سبا آیت نمبر 23۔ اس میں اللہ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے دلوں میں خوف طاری ہو جاتا ہے، فرشتوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، بڑا ڈر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ڈر کو دور کر دیتا ہے۔ پھر فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا وحی کرا، اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ تو سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اللہ صحیح بولا، جو بھی بولا اللہ تعالیٰ صحیح بولا، سچ بولا، حق بولا۔ پھر اس کے بعد وہ العلی الکبیر، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اور بڑا ہے۔ فرشتے یہ اللہ کی نورانی مخلوق، نور سے بنائے گئے، انسان مٹی سے، شیطان اور جن آگ سے۔ تو یہ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق جو صرف اللہ کے احکام بجا لاتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جبکہ انسان اور شیطان جن یہ دونوں اللہ کی نافرمانی بھی کرتے، فرشتے نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی کسی بات کا وہ انکار نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے وہ فرشتے، ایسی پاک مخلوق۔ انبیاء میں سے بعض لوگوں، انسانوں میں سے بعض لوگوں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ اللہ کے قریب فرشتے ہیں، سب سے زیادہ مقرب اللہ کے نزدیک فرشتے ہیں۔ ایسے فرشتے بھی ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ وہ جب اللہ وحی کرتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے، ان کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، ڈرتے رہتے، وہ کانپتے رہتے۔ اور ایسے مقرب فرشتے بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، یہ دنیا کے چلانے میں شریک نہیں، اللہ اکیلا یہ دنیا کو چلا رہا۔ دیکھیں حدیث دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی وحی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جیسے ہی وحی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک بڑی آواز آتی ہے، اتنی بڑی آواز، راوی بیان کرتے ہیں کہ ایسی آواز اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں اگر لوہے کی چین، موٹی موٹی لوہے کی چین پہاڑوں جیسی، ایسے چینوں کو جب ایک زبردست چٹان کے اوپر جب پٹکا جاتا تو کتنی بڑی آواز آتی، دھڑام سے اتنی بڑی آواز آتی۔ جیسے یہ آواز آتی تو فرشتے ڈر جاتے، فرشتے کانپتے، فرشتے ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ جاتا۔ پھر جیسے یہ آواز ختم ہو جاتی تو پھر فرشتے بولتے آپس میں ایک دوسرے سے کہ اللہ تعالیٰ کیا بولا ہے، کیا وحی کرا اللہ تعالیٰ؟ تو فرشتے آپس میں، جبرائیل علیہ السلام پہلے بولتے اللہ نے جو بھی کہا سچ کہا، اللہ نے حق کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو وحی کرتے، جا کر فلاں آدمی کو فلاں چیز یہ آئی۔ اللہ نے جس کو بھی وحی جہاں تک پہنچانے کا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا، جبرائیل علیہ السلام وہاں تک جا کر وہ وحی کو پہنچا کر آ جاتے ہیں۔ اس طرح فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے کہا، ہر آسمان میں جو بھی فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اللہ نے جو بھی بولا حق بولا، صحیح بولا۔ اس کے بعد
وہ جب آسمان دنیا جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دنیاوی آسمان، اس کے اوپر ابھی 6 آسمان ہیں، یہ دنیاوی آسمانوں کے پاس شیاطین آ کے رہتے ہیں۔ شیاطین، یہ شیاطین اللہ کے بتائے ہوئے باتیں جو وحی ہوتے ہیں وہ وحی کو اچکنے کی، اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ شیاطین زمین سے لے کر آسمان تک ایک دوسرے پر چڑھ کے رہتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں ایسا ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے رہتے۔ تو پھر اس کے بعد جیسے اللہ وحی کرتا آسمان دنیا تک وہ وحی پہنچتی، وہ اس وحی کو اچک لینے کی، اس کو کیچ کر لینے کی کوشش کرتے اور اس کو کیچ کر لیتے، اس کو کیچ کر کے اوپر والا شیطان نیچے والے کو، پھر نیچے والے کو، اس طرح سب سے نیچے والے کو پہنچتا۔ بس اوقات ایسا ہوتا کہ ابھی نیچے والے شیطان تک بات نہیں پہنچی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ شہاب ثاقب یعنی تارے کو، ستارے کو حکم دیتا، جو ستارہ جا کے اس کو پھینک کر اللہ تعالیٰ مارتا تو شیطان جو ہے خاکستر جل کر راکھ ہو جاتا۔ کبھی کبھی جو ہے شیطان کے وہ خاکستر جل جانے سے پہلے وہ بات جو ہے کاہن اور جادوگروں تک بات پہنچ جاتی، اور کاہن اور جادوگر وہ ایک وحی کی بات کو اس کے ساتھ 90 پر 9 جھوٹ ملا کر دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتے، 90 پر 9 جھوٹ کی باتیں ملا کر وحی کے ساتھ 90 پر 9 جھوٹ ملا کر پہنچا دیتے۔ جو کاہن اور جادوگروں کے پاس، نجومی کے پاس آتے وہ اس ایک بات کو جب صحیح مان لیتے، ہاں انہوں صحیح بولے، تو ان کی باقی باتوں کو بھی صحیح مان لیتے، جبکہ وہ ایک صحیح بات بھی ان کی اپنی بات نہیں رہتی بلکہ اللہ کی طرف سے کی گئی وحی رہتی۔ بہرحال اس حدیث سے، یہ حدیث جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کیا یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4800 4800۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ فرشتے یہ بھی ایک مخلوق ہے، ان کا جسم ہے، ان کے پر ہیں، ان کو پر ہے فرشتوں کو۔ اللہ نے کہا کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو کتنے کی، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر۔ تو بہرحال فرشتوں کا جسم ہے، فرشتوں کا دل ہے، فرشتوں کی عقل ہے، فرشتے سمجھتے ہیں۔ دوسری چیز اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ شیاطین اللہ کی وحی کو کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے بہت زیادہ شیاطین جا کے اوپر بیٹھتے تھے آسمان دنیا کے پاس جا کے، یہ شیطانہ بہت ہلکے ہوتے، بہت ہلکے، اسی لیے جو یہ شیطانہ جو اڑتے ہوئے آسمان تک پہنچ جاتے، اور آسمان تک پہنچ کے شیاطین جو ہے اللہ کی وحی کو کیچ کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے یہ لوگ بہت زیادہ جا کے سنتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی، اللہ تعالیٰ وہ راستہ روک دیا، بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا اللہ تعالیٰ آسمان کا۔ پھر یہ لوگ جو سننے کی کوشش نہیں کرتے، پھر بھی اگر کوئی بات یہ کیچ کر لیتے تو یہ بات نیچے پہنچنے تک یا تو ستارہ ان کو جلا دے گا یا نہیں تو یہ نہیں جلائیں گے، تو بھی یہ شیطان اس ایک بات کو، وحی کی ایک بات کو 90 پر 9 جھوٹ ملا کر اپنے جو لوگ بھی کاہن جادوگر کے پاس آتے 90 پر 9 جھوٹا ملا کر ان کے پاس پہنچا دیتے۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد کیا ہے کہ اس حدیث میں فرشتے جیسی عظیم مخلوق، اتنی عظیم مخلوق اللہ کے پاس میں قریبی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، اللہ کے ساتھ دنیا کے چلانے میں پارٹنر نہیں ہے، اللہ کے ساتھ سفارشی نہیں ہے، بلکہ یہ خود بھی جو ہے ڈرتے ہیں اللہ کی وحی سے اور دوسری چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد آگے باب دیکھتے ہیں، باب الشفاعہ۔ شفاعہ یعنی سفارش کرنے کے بعد۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ کسی نفع کو حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا۔ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ تو لہذا اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی انسان کو یا کسی نبی کو یا کسی ولی کو یا کسی فرشتے کو سفارشی بنانا، بیچ میں ذریعہ بنانا، یہ نبی کے واسطے سے، نبی کے وسیلے سے یا فرشتے کے واسطے اور وسیلے سے، ان کے ذریعے سے وہ اللہ تک پہنچ کر اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتے،
اپنی بخشش کروا لیتے ہیں, وہ مغفرت کروا لیتے ہیں. ایسا واسطہ تلاش کرنا یہ سفارش کرنا کہتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ. اے نبی اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس قیامت کے دن جمع ہو جائیں. اس دن اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا, کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا, اور اس دن اللہ تعالیٰ جس کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا صرف وہی سفارش کریں گے. ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی سورہ انعام کی آیت نمبر 51. اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کہا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, آپ کہہ دیجئے ساری جتنی سفارش کرنا ہے وہ سب کا سب اختیار اللہ کے پاس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو سفارش کرنے کی کسی کو اجازت دے سکتا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے, جس کے بارے میں اجازت دے, صرف وہی آدمی اللہ کے پاس سفارش کر سکتے ہیں, باقی کوئی نہیں. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ زمین اور یہ آسمان کی بادشاہت صرف اللہ کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, پھر تم سب اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا. سورہ زمر آیت نمبر 44. اس کے علاوہ ایک اور آیت اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا مما رزقناکم, اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو, من قبل, اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع, اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی, نہ کوئی بزنس ہوگا, اور نہ کہیں دوستی ہوگی, وہاں کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی, ولا شفاعت, اور نہ کسی کے سفارش کرنا کام آئے گا, والکافرون هم الظالمون, اس وقت کافر وہ ظالم ہوں گے. یہ آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 254. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ سے سفارش کر سکے. سورہ بقرہ آیت نمبر 255. ایک اور آیت اللہ نے کہا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ, آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں, لا تغنی شفاعتهم شیئا, ان کا سفارش کرنا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتا, الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا, مگر جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے اب تم سفارش کر سکتے بول کر صرف وہی سفارش کر سکتے ہیں, باقی کوئی سفارش نہیں کر سکتے. یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 26 ہے. یہ تمام آیتیں یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا صرف وہی سفارش کرے. دو قسم کی سفارشیں ہیں, ایک جائز سفارش ہے, دوسرا ناجائز سفارش, ناجائز شفاعت. شفاعت جو جائز ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ جس بارے میں سفارش کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ تم سفارش کر سکتے ہو, اور جس کے بارے میں یعنی تم اس کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں, صرف انہی کے حق میں سفارش کی جا سکتی ہے. جس کو بولے تو کس کو بولے تو اس کو جو سفارش نہیں کر سکتے. ناجائز سفارش کسے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس جو اختیار ہے سفارش کرنے کا, وہ اختیار کسی عام انسان کو دے دینا. یعنی آدمی کوئی بھی, چاہے وہ نبی ہو, ولی ہو, نیک ہو, کوئی بھی انسان ہو, وہ انسان جس کو چاہے سفارش کر سکتا ہے. جس کو چاہے اللہ کے پاس لے جا کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے, اس کے گناہوں کو بخش دے بول کر اللہ کے پاس سفارش کر سکتا ہے. یہ ناجائز سفارش ہے, ایسی سفارش اللہ کے پاس نہیں چلتی ہے. اللہ نے کہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اے نبی آپ کہہ دیجئے تم جا کے مشرکوں سے کہہ دو پکارو ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود بناتے, اللہ کے علاوہ جن کو تم جو ہے اپنا معبود بنا لیے ہیں. لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض, نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں, وہ رتی برابر کے بھی مالک نہیں, ایک کنکر کے بھی مالک نہیں ہے. جن کو بھی مشرکین کفار اللہ کو چھوڑ کے معبود بنا لیے ہیں. وما لہم فیہما من شرک, نہ زمین میں اور نہ آسمان میں یہ اللہ کے پارٹنر نہیں ہے, کوئی اللہ کا ان کے ساتھ کوئی حصہ کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے. وما لہ منہم من ظہیر, اور نہ ہی ان کا کوئی سپورٹ کرنے والا ہے, اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے.
اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اللہ کے پاس کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ، مگر اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے سفارش کرنے کی، صرف وہی آدمی سفارش کر سکے گی۔ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ فرشتے بھی اللہ کے پاس سفارش نہیں کر سکتے اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یہ آیت ہے سورہ سبا آیت نمبر 22 اور 23۔ یہ تمام آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتی، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ کتنا نیک انسان پیر ولی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس سفارش نہیں کر سکتا اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اب ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کتنے جاہل لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی پیر کو، کسی بھی ولی کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ولی اللہ کے پاس لڑ کے ہمارے کو بچا لیں گے، ہمارے غوث، ہمارے عبد القادر جیلانی اور ہمارے معین الدین چشتی اور ہمارے عبد القادر جیلانی، یہ فلاں وہ فلاں جو ہے اللہ کے پاس لڑ کے ہمارے کو ہمارے گناہ بخشوا دیں گے۔ لہذا درگاہوں کو اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ درگاہ میں جا کر اپنے مردہ ولی کو جو ہے اللہ کے پاس واسطہ اور سفارشی بنا کر بولتے ہیں اللہ کے پاس ہے ولی، اللہ کے پاس جا کے ہمارے گناہ کو معاف کرا دو، ہماری بخشش کرا دو، ایسا بولتے جا کے، جبکہ اللہ کے پاس کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مشرکین اور کفار اللہ کے سوا جن کو بھی شریک ٹھہرا کر یہ سفارشی ہے کہتے تھے، جن کو بھی اللہ کے علاوہ معبود ٹھہراتے تھے، وہ نہ اللہ کے ساتھ پارٹنر ہے، نہ وہ ان کا زمین اور آسمان میں اللہ کے ساتھ ان کا کوئی حصہ ہے بنانے میں، اور نہ ہی وہ سفارشی ہے اللہ کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں سفارشی بناتے، کیوں سفارشی بناتے؟ وہاں مشرکین اور کفار بناتے کافر، یہاں مسلمانوں میں سے جو درگاہ پرست ہیں، مسلمانوں میں جو مشرکین ہیں، یہ معبودان باطلہ کو یا انسانوں کو اللہ کے پاس لے جا کر سفارشی بناتے ہیں۔ اللہ کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ آگے کے باب میں آ رہا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ مقام محمود بولے تو سب سے اونچا درجہ، سفارش کرنے کا سب سے اونچا درجہ۔ وہ کون سا درجہ؟ جب قیامت کا محشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے، تو ابھی اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے میں دیر کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اللہ کے پاس سجدے میں گر جائے گی، سجدے میں گر جائے گی، سجدے میں گر کے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ کہے گا اللہ کے نبی آپ سر اٹھائیے، ارفع رأسک سل تعط، اے نبی سر اٹھائیے اور پوچھئے جو مانگنا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، مختلف سفارشیں کریں گے، حساب کتاب جلدی کرنے کی اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو موحد ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کی سفارش کریں گے، اور جو موحد ہوں گے ان کے جنت میں ان کے درجات کو بلند کرنے کی سفارش کریں گے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ جو موحد توحید پرست اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیج دیے گئے، اللہ ان کو جو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج، یہ سفارش کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ جو بھی سفارشیں ہوں گی وہ ساری کی ساری سفارشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف موحدوں کو ملے گی، جو توحید پرست ہیں، جو خالص توحید والے ہیں، صرف ان کو ہی یہ سفارشیں ملیں گی، کسی مشرک کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہ آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ،
جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے بولے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، وہی میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ دیکھیے کیا حال ہے، اللہ کے نبی خود بھی جو ہے اپنے طرف سے جس کے لیے چاہے سفارش نہیں کر سکتے، تو پھر یہاں پیر ولی بزرگ جس کے لیے چاہے سفارش کریں، یہ ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے، شرک اکبر ہے کہ کوئی بھی ولی جس کا دامن پکڑ کے ہم جو جنت کو چلے جائیں گے، ایسا عقیدہ رکھتے، یہ شرک اکبر ہے۔ کوئی بھی ولی نہیں بچا سکتا، کوئی نبی نہیں بچا سکتا، یہاں تک کہ یہ تو مشرکین جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے، ان مشرکوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی چاہ کر بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی وہ آیت سورہ قصص آیت نمبر 56، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے چچا ابو طالب کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، اللہ کے نبی ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب سے کہتے ہیں، اے ابو طالب، اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے پاس میں اس کلمے کے ذریعے آپ کی سفارش کروں گا، آپ کی سفارش کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور دو مشرکین بھی رہتے ہیں، دو کافر بھی رہتے ہیں، ایک عبداللہ بن ابو امیہ اور دوسرے ابو جہل، یہ دو مشرکین۔ یہ لوگ کہتے ہیں، اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب یعنی اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یعنی اب تک تم نے اپنے باپ کے دین پر قائم رہے، اب تم اپنے بھتیجے کے کہنے پر اپنے باپ کے دین سے چھوڑ جاؤ گے؟ ہرگز ایسا مت کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی بار بار اصرار کرتے، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ آخری بات جو ابو طالب کہتے ہیں وہ علی ملت عبد المطلب، یعنی میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہی میرا آخری خاتمہ ہے۔ وہی بات پر وہ ان کی موت ہو جاتی ہے، اب وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ چچا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی چچا لا الہ الا اللہ نہیں کہتے ہیں، تو پھر ان کی موت بھی ہو جاتی ہے، وہ مر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب تک اللہ کی جانب سے مجھے یہ روکا نہیں جاتا، میں اس وقت تک میرے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہوں گا، مغفرت کی دعا کرتے رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی کے لیے اور مومن کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ استغفار طلب کرے، کہ وہ مغفرت طلب کرے، کہ وہ دعائے مغفرت کرے کسی مشرک کے لیے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ رشتہ دار مشرکوں کے بارے میں بھی اللہ سے مغفرت طلب نہیں کر سکتے۔ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ اب جہنمی ہیں، واضح ہو گئی یہ بات کہ ان کے چچا جہنمی ہیں، اللہ کو نہیں مانے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے، تو لہذا یہ بات واضح ہو جانے کے بعد بھی کسی نبی اور مومن کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے بھی کیوں نہ ہو، مشرک کے لیے مغفرت طلب نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث ہے بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 3884۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت دینا یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں، ہدایت دینا کسی انسان کے اختیار میں نہیں، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، ہم جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہاں رہنمائی کر سکتے ہیں، ہم کسی کو جو دعوت دے سکتے اسلام کی طرف، دین کی طرف، لیکن ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہاں تک کہ نبی خود بھی جو ہے جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ دوسری بات اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی مشرک کی دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے۔ مشرک اگر مر گیا، کافر مر گیا، تو اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتی، یعنی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کو جنت میں داخل کر،
اس کو جہنم سے بچا، ایسا دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہے. کافر اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی. دوسری بات، تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ مرتے وقت کسی کو کلمے کی تلقین کی جا سکتی ہے، کلمے کی تلقین کرا سکتے ہیں. یعنی اگر کافر اور مشرک ہے تو اس کے پاس جا کے جو ہے کلمہ پڑھوا سکتے ہیں، یا اسی طرح مسلمان ہے تو اس کے پاس بھی جا کر کلمہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن کلمہ پڑھو بول کے نہیں بولنا، بس اس کے پاس جو موت کے وقت قریب میں، جانکاری کے عالم میں، سکرات کے عالم میں، ایسے آدمی کے پاس جا کے بیٹھ کے کلمہ ہمیں پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ کلمے کو سمجھ گیا، سمجھ کے ان بھی کلمہ پڑھا، تو اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا. تو پھر اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جس کا آخری کلمہ ہوگا، دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اس کے مطابق اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. چوتھی بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ بولنا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے دیکھو کہ ان کے چچا، اللہ کے نبی کے چچا، لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے اتنا اصرار کرنے کے باوجود بھی نہیں بولے. کتنا چھوٹا جملہ لا الہ الا اللہ. چاہے تو اگر صرف کلمہ اقرار کرنا کافی ہوتا تو ان کے چچا لا الہ الا اللہ بول دیتے. لیکن کیوں نہیں بولے؟ اس لیے نہیں بولے کہ لا الہ الا اللہ بولنے سے آدمی مسلمان ہو جاتا، آدمی کو لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل کرنا ضروری ہو جاتا، لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہو جاتا. اسی لیے ان کے چچا لا الہ الا اللہ آخری دم تک بھی نہیں بولے. لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ کلمہ گو ہیں لیکن شرک کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے بھی بول رہے ہیں اور ساتھ میں درگاہ کو بھی جا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے بھی بول رہے ہیں اور ساتھ میں شرک کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں. لہذا ان کا لا الہ الا اللہ بولنا کافی نہیں ہوگا. اللہ کے پاس ان کے لا الہ الا اللہ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ اگر وہ شرک کرے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دے گا. بہرحال آج کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کسی کو سفارشی نہیں بنا سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے وہی سفارش کر سکتا ہے. کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بزرگ، یہاں تک کہ نبی بھی کسی کے لیے اپنی طرف سے سفارش نہیں کر سکتے. یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے ولی، ہمارے بزرگ، ہمارے پیر ہمیں اگر ان کا دامن پکڑ لیں گے، ان کو خوش کریں گے، پیر کو ولی کو راضی کریں گے، تو پھر یہ پیر یہ ولی ہمارے کو اللہ کے پاس جنت میں بھیج ڈالیں گے، جنت میں داخل کرا دیں گے، جہنم سے دور کرا دیں گے، ہمارے گناہ کو بخشوا دیں گے. ایسا عقیدہ رکھنا شرک اکبر ہے. یہ درگاہ کو جانے والے سارے لوگ جو بھی درگاہ پہ جا کے ان کی اولیاء کے تقرب حاصل کرتے ہیں، یہی عقیدہ رکھتے ہیں، یہی عقیدہ رکھتے ہیں. ان کا ماننا ہوتا ہے کہ اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کا دامن پکڑنا ضروری ہے. یہ ولیوں کا دامن پکڑنا ضروری ہے، ولیوں کا تقرب، ولیوں کی قربت، ان کی نزدیکی حاصل کرنا ضروری ہے. جب تک ہم ان ولیوں کو، ان پیروں کو خوش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اللہ کے پاس ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے. یہ ایسا عقیدہ رکھنا شرک اکبر ہے. میرے بھائیوں، جو لوگ بھی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیتا ہے. کتنے مسلمان بھائی جو ایسے عقیدے میں ملوث ہیں، ہمارے جان پہچان کے، ادھر ادھر کے نہیں، ہمارے جان پہچان کے، جن کو ہم جانتے، ہمارے آزو بازو رہنے والے کتنے لوگوں کا ایسا جو عقیدہ ہے. لہذا ہمیں اگر ہمارے اندر طاقت ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا، تو ہمیں انہیں جا کر سمجھانا، ایسا عقیدہ نہیں رکھنا. کوئی کسی کی سفارش نہیں کرتا، اپنی طرف سے سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا. ایسا اگر عقیدہ رکھیں گے شرک اکبر ہوگا، یہ جہنم میں داخل ہو جاتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ توحید پر ہمیں قائم دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا داعی اور مبلغ بنائے کہ دوسروں کے پاس جا کے توحید کی باتیں بتائیں، ان کو شرک سے دور رکھنے کی، دور رہنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت باقی رکھے. تاج ہمیں حیات توحید پر
اور شرک سے دور رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ میں قائم دائم اور باقی رکھے. اللہ تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.